السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو سب سے محبوب ترین شخص تھے، ان کی زندگی پیش کرنے کے لیے امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت انشاءاللہ اس مختصر سیریز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت میں آپ کے قریب سب سے محبوب ترین کون شخص ہے؟ اس بات کا آپ تصور کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق میں اعلیٰ ترین، جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین، آپ کا عمل، آپ کا تقوی، آپ کا ایمان ہائیسٹ لیول پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے قریب ساری انسانیت میں سب سے محبوب اگر کوئی شخص ہے تو وہ میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ناظرین، تصور کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس پر فدا سارے جہاں کے مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کیا خصوصیات ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب شخصیت بن گئی، کیا ان کی عبادات کے معاملات تھے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق تھے، کیسا آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا تھا، کیا آپ کا تقوی تھا، کیسے آپ کا ایمان تھا، کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کرتی تھی، کیسے آپ دین کی تربیت لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ یہ تمام معاملات کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کائنات کے سامنے اپنی حدیث میں بات رکھ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر کوئی محبوب ترین شخصیت ہے وہ آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا آغاز آپ کے والد سے کرتے ہیں۔ آپ کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص دوست ہیں جو نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی میں ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق یہ وہ شخص ہیں جس کو صدیق کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا جب آپ نے معراج کا سفر حق ہونے کی صداقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپس آئے، مشرکین مکہ اور عرب کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا انکار کر رہے تھے، لیکن ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کے سامنے ایک ایسا اصول پیش کیا کہ دین کی باتوں کو اپنے ذہن سے، اپنی لاجک سے نہ سمجھا جائے، بلکہ دین کی بات کو ایمان کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ جس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کر لیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے، اس پر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تسلیم کی ضرورت ہے۔ آج موجودہ زمانے میں وہ لوگ جو لاجک کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، یا موجودہ ترقی یافتہ دور کے نام پر اپنی عقل کو ترجیح دے کر قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیرت عائشہ میں سب سے پہلا درس آپ تمام کے لیے ہے کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لقب دیا گیا وہ ایمان لانے کی وجہ سے دیا گیا معراج کے سفر پر۔ آج معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو معراج کے سفر کا انکار کر دیں گے، جو نظر بد کا انکار کر دیں گے، جو جادو کا انکار کر دیں گے، جو قبر کے عذاب کا انکار کر دیں گے، لیکن جو سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس شخص کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد ابو بکر صدیق کو جو لقب دیا گیا وہ تمام غیب کی باتوں پر من نون ایمان لانے کے لیے دیا گیا۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا لقب بھی صدیقہ تھا۔ خواتین کے لیے یہ سیریز بہت خاص اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے ایک ایسی خاتون کی سیرت پیش کی جا رہی ہے جس کا لقب صدیقہ تھا۔ آپ کو صدیقہ بنت صدیق کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ آپ انتہائی سچی، ہمیشہ سچ بات کہنے والی اور ہمیشہ سچ بات کی گواہی دینے والی اور ہمیشہ سچ بات کو تسلیم کرنے والی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ خواتین کے لیے بات
بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جب آپ اپنی زبان سے کچھ بات کہیں تو ہمیشہ سچ کہنا، جب آپ کسی سے کچھ بات تسلیم کریں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ لقب جو قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے دیا، جس سے ہر مسلمان کو آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے عائشہ کے بارے میں ہمارے سامنے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی اس آیت میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا، اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر ہے، جہاں اللہ عز و جل نے کہہ دیا تمام امت کی ماؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، اور نبوت کے علماء اکرام نے لکھا نبوت کے 4 یا 5 سال بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 44 سے 45 سال کے درمیان تھی، ان دنوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکے میں ہوئی۔ ناظرین، یہ بات جان کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ عز و جل نے ایسا خاص معاملہ کیا کہ آپ کی پیدائش جب نبوت کے دور میں ہوئی تو آپ نے جہالت کا زمانہ نہیں دیکھا۔ جہالت کا زمانہ یعنی وہ زمانہ جب مکے کے سارے لوگ باپ دادا کے مذہب پر چلتے ہوئے 300 بتوں کی پوجا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وسیلہ مانگا جاتا تھا بتوں سے، شراب نوشی عام تھی، عورت بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی۔ ایسے معاشرے میں جب نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، ایسے معاشرے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد جب مکے کی سرزمین پر اسلامی ماحول وجود پا رہا تھا، ایسے دنوں میں عائشہ کی پیدائش عمل میں آئی۔ ناظرین، جب عائشہ صدیقہ کی پیدائش ہوئی اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ گویا آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ محبوب اگر مجھے کوئی ہے وہ عائشہ ہے، اور عائشہ کے بعد مردوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر مجھے کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ گویا علماء کرام نے کہا مکے کی زمین پر سب سے پہلا اسلامی گھر اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اس لیے کہ مردوں میں سب سے pہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ انہی کے گھر میں ابو بکر صدیق کے گھر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب نبوت مل کر 4 یا 5 سال تکمیل ہو چکے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تربیت ابو بکر صدیق کے گھر میں ہی عمدہ تربیت۔ ابو بکر صدیق کے گھر کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا صحن تھا، اس صحن میں بیٹھ کر جو کچھ قرآن نازل ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی ہی دل کے تڑپ کے ساتھ، بڑے ہی تقوی کے ساتھ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ جب آپ تلاوت کرتے تو آپ کو برداشت نہ ہوتا اور ایسا تقوی آپ کا جوش مارتا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے۔ جب ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے اپنے گھر میں بیٹھ کر اور روتے چلے جاتے اللہ کے کلام سے دل کو نرم کر کر،
آپ کے پڑوس میں جو مشرکین کی عورتیں اور بچے ہوتے تھے وہ آپ کے اس کام کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر کے صحن کے اطراف جمع ہو جاتے. یہ کون سا کلام یہ پڑھتے ہیں, یہ کیوں روتے ہیں؟ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ہمارے علاقے میں اشعار پڑھ کر تو نہیں روتا, لیکن یہ آدمی, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسی عربی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو پڑھ کر یہ آدمی رو دیتا ہے. مشرکین مکہ جن کی عورتیں اور بچے ان کے پڑوس میں آ کر ان کو سنا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر کے صحن میں قرآن مجید کو پڑھنا بند کر دو, ہمیں اس بات کا ڈر ہے تمہاری قرآن اور تمہارے رونے کو سن کر ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام تسلیم نہ کر لیں. ناظرین, اس گھر میں پیدا ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جس کے باپ کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. لیکن آج مسلم معاشرے میں آج ہماری بچیوں کی کیا تعلیم و تربیت کا انتظام آج ان کے باپ کرتے ہیں. ذرا یہ لمحہ, یہ فکر دیتا ہے ایپیسوڈ آپ کو کہ جہاں پر جوان لڑکی بھی بیٹھی ہے, ساتھ میں اس کی ماں بھی بیٹھی ہے, ساتھ میں اس کا بھائی بھی بیٹھا ہے, ساتھ میں اس کا جوان بھائی بھی بیٹھا ہے, اور T20 میچ وتھ فیملی جو سو دیکھا جاتا ہے. اور اسی T20 میچ میں جب چیر گرلز اپنے گھٹنوں کے اوپر کپڑے پہن کر آتے ہیں, نہ باپ کو حیا باقی رہی, نہ بیٹی کو حیا باقی رہی, نہ جوان بیٹے کو حیا باقی رہی. سب کے لیے اب یہ باتیں بڑی معمولی سی ہو چکی ہیں. آج ٹیلی ویژن پر نہ جانے کتنے کمرشل ایڈز ہیں جس کے اندر فحاشی ڈال دی گئی ہے صرف اس لیے کہ پروڈکٹ بیچا جائے. کل تک یہ حال تھا مسلم معاشرے کا, ایسے ایڈورٹائزمنٹ جب ٹی وی پر آتے تھے یا ایسے سیریل جب ٹی وی پر آتے تھے, ٹی وی یا تو بند کر دیا جاتا تھا. لیکن اب غیرت مرتی چلی گئی, اب حیا مرتی چلی گئی, اب باپ کو بھی تسلی ملتی ہے ایسی چیزیں دیکھنے سے, اور بیٹی کو باپ کے ساتھ بیٹھ کر ایسی چیزیں دیکھنے سے حیا بھی نہیں آتی. تصور کر کے دیکھیے کس گھر میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پرورش ہوئی, جس کی زندگی آپ کے سامنے اس سیریز کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے. ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ تھا, وہ اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت بڑی عمدگی سے کرتے, دین اسلام کی تعلیم انہیں اچھا دیتے, خود تعلیم بھی دیا کرتے اور اپنے عمل کے ذریعے مثال اور اگزامپل ان کے سامنے پیش کرتے. قرآن پڑھنے کی ایک مثال تھی, پڑھ کر رونے کی ایک مثال تھی, عبادت کی ایک مثال تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی مثال تھی. حتیٰ کہ اپنے والد کے وہ زخم اور وہ حالات بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علم میں آئے جب ان کو مکے کی گلیوں میں دعوت دین دینے پر ملے. ابو بکر صدیق کے لڑکی کی تعلیم و تربیت کا مزاج کیا تھا آپ تصور کر کے دیکھیے. ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چھپ چھپا کر دعوت دین کب تک دیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کھل کر بڑے بازار میں آ کر لوگوں کو دین کی دعوت پیش کرنا چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو بکر صدیق, ہم ابھی کمزور ہیں, ہم مٹھی بھر آدمی ہیں, اگر ہم کھل کر دین اسلام کی دعوت کا کام کریں گے اس بات کا اندیشہ ہے ہمیں مارا جائے گا, ہمیں ستایا جائے گا, دین کی دعوت کو نقصان پہنچا جائے گا, لہذا ابو بکر یہ وقت مناسب نہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے یہ دعوت کی بات ان مشرکین کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو اللہ کے اس گھر میں کعبۃ اللہ میں 300 سے زائد بتوں کو لا کر رکھ دیے ہیں, معاشرے کو تباہ کر دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دینے کے لیے میدان کی طرف کوچ کیا. جیسے ہی کعبۃ اللہ کے قریب جہاں حتیم ہے, حتیم کے علاقے میں جہاں قریش کے بڑے سردار اپنی میٹنگز کیا کرتے تھے, وہیں قریب میں ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر ابو بکر صدیق نے ان تمام سے خطاب کر کر کہا کہ کب تک تم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے رہو گے؟ مشرکین مکہ کے بعد برداشت نہ ہو سکی, وہ فوری ابو بکر صدیق کو گھیر چکے تھے, آپ کو مارنا شروع کیا. ایک شخص سے اپنا جوتا نکالا, جوتے کو پلٹا کر ابو بکر صدیق کے چہرے پر اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے چند دوست آئے, ابو بکر صدیق کو اٹھایا, ان کے گھر میں پھینک دیا, ان کی ماں سے کہا کہ اپنے لڑکے کو سمجھاؤ, کہو کہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو کچھ نہ کہا جائے, ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا جائے, اسے سمجھا دو, لیکن اگر یہ مر گیا اس کے مارنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے. ناظرین, اپنے باپ کا یہ حال بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علم میں تھا. تصور کر کے دیکھیے کیسی تعلیم و تربیت میں عائشہ کی ہو رہی ہے. دین کے خاطر
बाप को जख्मी देखना, दीन के खातिर बाप का कुरान पढ़ते हुए देखना, दीन की तालीम घर के अंदर होती, तालीम और तरबियत करते, अपनी लड़की का ख्याल रखते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती, मैं छोटी सी लड़की थी, मुझे जब बुखार आ जाता या मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मेरे वालिद मेरे करीब आते, मेरे रुखसार को चूमते और मुझसे पूछते, ए मेरी बेटी तेरी तबीयत किस तरह है। नाज़रीन, उन बाप के लिए, उन वो नौजवानों के लिए जो अपनी औलाद से बड़े दूर हैं, अपनी बीवियों के हवाले कर कर आपकी तरबियत की जिम्मेदारी बनती है आपकी लड़की और आपके लड़के के लिए। आपके पूछने की जिम्मेदारी बनती है आपकी लड़की के लिए, आपके लड़के के लिए। क्यों नहीं बाप पूछेगा अपनी लड़की से जाकर के उसकी तबीयत कैसी है? क्या सिर्फ ये मां का हक है? अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात की गवाही देती, ऐसी तालीम और तरबियत मेरे बाप ने मुझसे की, मेरी तबीयत जरी सी खराब होती, वो मुझसे आकर पूछते कि मेरी बेटी कैसे, शफकत के साथ मामला करते। इसलिए नाज़रीन, ये जो शफकत होती है, ये जो मोहब्बत होती है, ये जो लड़कों और लड़कियों को, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इनके चेहरे पर, रुखसार पर चूमने का जो मामला है, ये सब कुछ इनके अंदर अपने वालिदैन के लिए एक मोहब्बत पैदा करती है। अगर आप इनसे दूर रह जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक अजीब चीज अरब में देखते हैं कि आप लोग आपके लड़कों को और लड़कियों को चूमते हैं, अब उनके रुखसार पर, उनके माथे पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम नहीं चूमते? वो लोगों ने कहा, हाँ हम तो ऐसा नहीं करते हमारे लड़कों और लड़कियों के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। नाज़रीन, जिस बाप के दिल में रहम होता है वो अपने लड़के और लड़कियों की गाल और माथे पर बोसा लेता है, उन पर शफकत का हार फेरता है, उनकी तबीयत का जायजा लेता है, उनकी जरूरियात का जायजा लेता है। इसलिए कि तमाम चीजें तरबियत का हिस्सा होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप स्कूल में ले जाकर डाल दें, और सिर्फ ये नहीं कि आप किसी अरबी पढ़ने के लिए कोई मौलवी साहब को रखा दें। तरबियत ये नहीं होती, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ उठना पड़ेगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके दुख में साथ, उनके हंसी में साथ, हर चीज उनके साथ जितना आप रहेंगे उतनी मोहब्बत पैदा होती रहेगी, और उसके साथ उतनी तालीम और तरबियत उनकी होगी, और उतना ही अच्छा अखलाक का डेवलपमेंट उनके अंदर आएगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती, मेरे बाप मेरी अच्छी तरीके से परवरिश करते, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन में आप खेला करती थी, आपके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े को 2 पर लगे हुए थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद में आयशा से पूछा, ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तुम्हारे पास ये घोड़ा है और इसको ये 2 पर किस तरह हो गए? क्या घोड़े को पर होते हैं? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी शार्प माइंडेड थी, इतनी दूरअंदेश थी, आपकी एजुकेशन, आपका मेमोराइजेशन पावर इतना स्ट्रांग था। उन्होंने जवाब देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत के साथ, तकलीफ ना हो ऐसा जवाब दिया। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े को कई सारे पर नहीं थे? ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए इस इंटेलिजेंट वाले जवाब को सुनकर कि कितनी ज़हीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है। आप अपनी सहेलियों के साथ बचपन में झूला झूला करती, आपका मेमोराइजेशन पावर इतना स्ट्रांग था बचपन ही से कि आपको कई अरब के लोग जो अशार लिखते थे वो याद थे। हत्ता कि वो कहती हैं, मक्के में जब मैं खेल रही थी अपने घर के बाहर तो सूरह कमर की आयत नंबर 46 का नुज़ुल हुआ। तसव्वुर करके देखिए, हमारी वो लड़कियां, हमारे वो लड़के जो सोशल मीडिया पर दीन सीखते हैं, जिससे आपके मेमोराइजेशन पावर पर हमला किया जा रहा है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती, जब मैं मक्के की जिंदगी में छोटी सी लड़की थी, सूरह कमर की आयत नंबर 46 नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। ये आयत जब नाजिल हुई, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती, मैं खेल रही थी। आप तसव्वुर करके देखिए, वो खेलते खेलते जब उनको इस बात का पता चला कि आयत नाजिल हो चुकी है, आज मुस्लिम माशरे में अपने वालिदैन को और औलाद को इस बात का जायजा लेना चाहिए। आपको कुरान मजीद का कितना हिस्सा याद है? कुरान मजीद का हिस्सा याद करना तो बाज लोगों के लिए बड़ी दूर की बात है। उम्र के 40वें हिस्से में पहुंच चुके होंगे या 40 से ज्यादा हिस्से में पहुंच चुके होंगे, लेकिन आज तक कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद कुरान पढ़ने नहीं आता,
सीरत आयशा के इस एपिसोड के जरिए हम आपको दावत देते हैं कि अल्लाह के कलाम को पढ़ना सीखिए। 60 साल जिंदगी देने के बावजूद, वसाइल रखने के बावजूद, अहले इल्म रखने के बावजूद, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले रखने के बावजूद, मसाजिद करीब होने के बावजूद, मदारिस करीब होने के बावजूद, जिनकी जिंदगी 40 से ज्यादा हो चुकी है, वो आज भी कुरान पढ़ना नहीं जानते, तो बड़े अफसोस की बात है कि आप अपने आप को मुसलमान कह सकें, लेकिन अल्लाह का कलाम आप पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ना तो दूर की बात, बास तो कुरान को समझना भी नहीं चाहते। नाज़रीन कराम, अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसे घर में परवरिश पाई जहां पर आपका ख्याल रखा जाता, आप खेल कूद में भी रहती, आप झूला भी झूलती, आपके पास पर वाले घोड़े भी थे, उसके साथ साथ आप बहुत ही स्ट्रांग मेमोराइजेशन पावर वाली थी। आप खेलती, हत्ता के कहती शादी जब मेरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, उसके बाद भी मैं अपने घर में कुछ खिलौनों से खेल लिया करती थी। मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जब गालिबन 6 साल को पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पैगाम भेजा कि मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निकाह कैसे हो सकता है, ये तो आपकी भतीजी है। इस एतबार से अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना चाहते थे, दोनों आपस में एक दूसरे को भाई भाई समझते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर, हम आपस में इस्लामी भाई हैं, रिश्ते के भाई नहीं हैं, इस वजह से निकाह हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, जब 6 साल पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी लड़की की शादी जमीन के सबसे आला तरीन अखलाक और सबसे मजबूत ईमान वाले शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। नाज़रीन, इस मौके पर 2 बातें जान लीजिए। सबसे पहले ये कि ये शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयशा सिद्दीक़ा से की, वो आपकी पहली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद की। आम तौर पे सीरत की किताबों में ये बात आपको मिलेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी दुरुस्त है जिसको आपको जानना चाहिए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला निकाह किया वो हजरत सौदा से नहीं किया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किया। लेकिन विदाई नहीं की गई 3 साल तक। जब आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 9 साल की हो गई तब विदाई की गई। इसी 3 साल के मरहले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी शादी भी की सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से, लेकिन निकाह के फौरी साथ उनकी विदाई हो गई। इसलिए सीरत की किताबों में खदीजा के बाद जो दूसरा नाम अज़वाज मुतरात में आता है वह सौदा का आता है। वो इस एतबार से कि विदाई के एतबार से आप नंबर 2 पर है, लेकिन निकाह पढ़ाने के एतबार से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का दूसरा नंबर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में। आपकी विदाई शादी के 3 साल बाद हुई। इस मौके पर नाज़रीन, लोगों को अगर या आपको सुनकर यह बात हैरत अंगेज हो रही है कि 6 साल की लड़की से शादी किस तरह हो चुकी है, नाज़रीन, सबसे पहली बात इसका जवाब इसी किताब में जिससे आपको सीरत बयान किया जा रहा है 50 उलमा इकराम ने 8 जवाबात दिए कि यह वजह थी शादी करने की। तो उसमें एक आम वजह और मजबूत वजह यह है कि अरब के उस इलाके में लड़कियां बहुत जल्द बलोगत की उम्र को पहुंच जाया करती थी। 6 साल की उम्र में शादी हुई लेकिन विदाई नहीं की गई, विदाई 9 साल की उम्र में ही। तो उलमा इकराम कहते हैं आपकी उम्र कम थी लेकिन आप दिखने में बड़े दिखा करते थे लोगों को। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये जो पैगाम दिया गया इसलिए कि अरब का दस्तूरी था, अरब का कल्चर ये था कि यही आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब निकाह का पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, ये निकाह का पैगाम आने से पहले मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए एक दूसरे निकाह का पैगाम आ चुका था। वो कौन थे? मक्के में रहने वाले कबीले के सरदार मुतइम बिन अदी के लड़के का निकाह
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی جو ابھی نہیں ہوئی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، اس کم عمر میں ماں عائشہ سے نکاح کا پیغام بھیجنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مطعم بن عدی کے لڑکے کے نکاح کا پیغام 6 سال کی عمر میں ماں عائشہ کے پاس آ چکا تھا، گویا وہ بھی نکاح کا ارادہ کرتے تھے اسی عمر کے اندر۔ ناظرین کرام، ہجرت سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر جب 13 سال ہو گئے تھے، 13ویں سال کے بعد ہجرت ہوئی۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ اب ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے 3 سال تھے، لیکن تب تک ماں عائشہ صدیقہ کی تعلیم و تربیت، آپ کا پلنا بڑھنا سب کچھ ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوتا تھا، اس لیے کہ وداعی نہیں کی گئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تکمیل کر لی، ہجرت تکمیل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے، تب جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال کو پہنچی، تب آپ کی وداعی ہوئی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی جب ہم مدینے میں تشریف لے کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری جب وداعی کا وقت آیا تو میری بڑی بہن اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے تیار کیا، مجھے اچھے کپڑے پہنائے اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے پاس خواب میں 3 مرتبہ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے ایک ململ کا کپڑا بھیجا، میں اس ململ کے کپڑے کو ہٹاتا تو میں نے 3 مرتبہ اپنے خواب میں عائشہ کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اسے نافذ کر رہے گا۔ جب نکاح کا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا فرشتے نے 3 مرتبہ تمہارا چہرہ مجھے دکھایا، میں ململ کا کپڑا ہٹاتا تو عائشہ میں نے تمہیں ہی خواب میں 3 مرتبہ دیکھا۔ اللہ نے خواب سچا کر دیا، آپ کا نکاح ہوا 6 سال میں، آپ کی وداعی ہوئی 9 سال میں۔ دنیا کو کوئی مسلمان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر اور عائشہ صدیقہ کے اس عمل پر ملامت کرتا ہے تو اپنے ایمان اور اسلام کا جائزہ لے لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل کرتے وہ اللہ کے حکم سے کرتے، اور جب تکلیف ماں عائشہ کو نہیں، تکلیف جب ابوبکر صدیق کو نہیں، اور نہ تکلیف ابوبکر صدیق کو اس وقت تھی جب مطعم بن عدی کے لڑکے کا پیغام آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ تھا ہی ایسا جہاں لڑکیاں بلوغت کو جلدی پہنچ جایا کرتی تھی اور وہ بڑے تر و تازہ صحت مند لڑکیاں ہوا کرتی تھی۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی وداعی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ صدیقہ کو لایا گیا، وہ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا اور وہی پیالہ مجھے دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ ماں عائشہ صدیقہ پی گئی۔ ناظرین، محبت کے وہ طریقے اسلام سکھاتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ لیتے اور اپنے ہونٹ جہاں رکھ کر پیتے، میں وہ پیالے کو لیتی اور وہیں پر اپنے ہونٹ رکھ کر پیا کرتی۔ ناظرین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں، آپ کی بیوی کے دل کو بہلانے کے لیے، آپ کی بیوی کے دل کو جیتنے کے لیے، اس کے دل میں آپ کی محبت کو بڑھانے کے لیے کیا سنتیں کافی نہیں؟ بالکل کافی ہیں۔ آپ سنت اٹھا کر کو دیکھیے جس پر عمل کرنا بھی ثواب اور اجر و ثواب کا باعث ہو جائے گا۔ ناظرین، ماں عائشہ صدیقہ کہتی دودھ کا پیالہ جب ہم دونوں نے پیا، جو دودھ بچ گیا تھا وہ عائشہ صدیقہ کی سہیلیوں کو بانٹ دیا گیا، وہ لوگ دودھ پی چکے۔ ماں عائشہ کہتی دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ولیمہ کیا۔ تصور کر کے دیکھیے، ماں عائشہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں جب ولیمہ کیا گیا، نہ ہمارے ولیمے میں اونٹ کاٹا گیا، نہ ہمارے ولیمے میں بکری کاٹی گئی، بلکہ سعد بن عبادہ ہمارے گھر کچھ کھانا تحفے میں بھیج چکے تھے، وہی کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمے کے موقع پر کھلا دیا۔ ناظرین، اس موقع پر غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے، اس لیے کہ جب نہ اونٹ کٹا نہ بکری کٹی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعوتوں میں یا بالخصوص ولیموں کے موقع پر آپ کو بڑے ہی دھوم دھام سے کرنے یا ہزاروں لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ دین آسان ہے، دین کسی پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، ابو بکر صدیق بہت غریب تھے، نہیں، یہیں پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اونٹ کاٹی نہ بکری، بلکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے جو تحفے میں کھانا آیا تھا اسی کو ولیمے کا طور پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم مہر کے طور پر عائشہ کو دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غربت میں ہوتے تو مہر کس طرح دیتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے اپنی شادیوں کو سادگی سے کیا کرے، اپنے ولیموں کو سادگی سے کیا کرے۔ آج مسلم معاشرے میں آئے دن ایسی باتیں ملتے ہیں، صرف ولیمے کا کھانا کھلانے کے لیے لوگ کریڈٹ کارڈ سے سود بھر کر پیسہ نکال کر ولیمے کا کھانا کھلاتے ہیں، لوگ چٹ فنڈ لے کر، فکس ڈپوزٹ کا پیسہ نکال کر، سیونگ اکاؤنٹ کا پیسہ نکال کر، سود پر قرضہ لے کر لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے ایسا بوجھ تو آپ پر نہیں ڈالا، اسلام نے ایسا جو سو برڈن تو آپ کے اوپر نہیں ڈالا۔ اگر ہم یہ مصیبت سمجھ رہے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں مصیبت میں ہوں، میں پریشان ہوں، پوچھا جائے گا کیا آپ کو پریشانی ہے، کیا آپ کو مصیبت ہے، لوگ کہیں گے لڑکی کے شادی میں کھانا کھلانے پیسے نہیں ہیں، لڑکے کے ولیمے میں کھانا کھلانے پیسے نہیں ہیں، یہ مصیبت نہیں ہو سکتی آپ کی، اس لیے کہ دلیل ایسی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اونٹ کاٹا نہ بکری، بلکہ تحفے میں آیا ہوا کھانا کھلا دیا، بلکہ یہ بات آپ کی خواہش ہے جس کو آپ نے مصیبت کا لباس پہنا دیا ہے۔ ناظرین، مسلم معاشرے سے کئی مصیبتیں، کئی پریشانیاں جس کو لوگ سمجھتے ہیں صرف اسی بات سے دور ہو سکتی ہیں کہ بس اس سے خواہش کا لبادہ اتار دیجئے، خواہش آپ کی ہٹا دیجئے۔